اس سبق میں پڑھیں گے۔ اب آخرت، اب دیکھیں پیارے بچوں، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہوگا کہ ہم سب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو وہ ذات جس نے ہمیں زندگی دی ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، تو آخر ہمارا جو انجام جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم نے اسی کی طرف ہی جانا ہے۔ یعنی یہ زندگی جیسے ہماری شروع ہوئی ہے اسی طرح اس زندگی نے ختم بھی ہونا ہے۔ یہ جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک نہ ایک دن اس نے ختم ہی ہو جانا ہے۔ جیسا کہ آپ سب اسٹوڈینٹس دیکھتے ہیں، آپ کے آس پاس جیسے ہمسائے ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ کے دوستوں میں سے بہت سے آپ کے پاس ایسے لوگ ہوں گے جو کل تک تو ہمارے ساتھ تھے لیکن آج ہمارے پاس نہیں ہیں، یعنی وہ زندہ نہیں ہیں۔ کتنے لوگوں کا ہم جنازہ دیکھتے ہیں کہ اچھے بھلے جو زندہ لوگ ہوتے ہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو دیکھ کے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے بلکہ عارضی ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہے اور یہ زندگی ختم ہو جانی ہے۔ تو اب ہم آتے ہیں کہ اس آخرت، دنیا اور آخرت کا معنی کیا ہے۔ دنیا کے معنی قریب کے ہیں اور آخرت کے معنی بعد میں آنے والی کے ہیں۔ یہ دیکھیں، جیسا کہ دنیا یہ ہماری زندگی جو ابھی جا رہی ہے، ابھی چل رہی ہے، یہ ہمارے قریب ہے، لیکن جو آخرت ہے وہ ہم سے ابھی دور ہے، یعنی ابھی ہمارے قریب نہیں ہے بلکہ یہ بعد میں آنے والی ہے۔ کس کے بعد میں آنے والی؟ دنیا کے بعد میں آنے والی ہے۔ تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ دنیا کے معنی قریب اور آخرت کا مطلب کیا ہے؟ بعد میں آنے والی۔ تو دنیا اور آخرت کا مفہوم کیا ہے اب؟ یعنی قریب اور بعد میں آنے والی سے ہمیں اس کے مطلب کا، مفہوم کا پتہ نہیں چلتا۔ اب ہم اس کو بتائیں گے کہ کیا، کس کے بعد کیا آنے والی، کس کے بارے میں۔ تو دنیا سے مراد انسان کی موجودہ زندگی ہے۔ ہاں جو بچوں، جو آپ ابھی گزار رہے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دنیا کہتے ہیں۔ اور آخرت سے مراد اس زندگی کے بعد شروع ہونے والی زندگی ہے، یعنی آپ کی یہ جو زندگی آپ گزار رہے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے، آپ کو زندگی دی ہے، اس کے بعد بھی ایک اور زندگی ہے جو ابھی شروع ہونی ہے، ابھی آپ کے لیے شروع ہوئی نہیں ہے، جو ابھی شروع ہونے والی ہے۔ ایک دن آئے گا جب زندگی کا موجودہ نظام ختم ہو جائے گا، یعنی یہ جو ہمارا سارا زندگی کا نظام چل رہا ہے کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے، ہم نے وہ کام کرنا ہے، ہم نے کتنی پلاننگ کی ہوتی ہے کہ کل کو میں یہ کام کروں گا، پرسوں کو یہ کام کروں گا، میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا۔ ہر کسی نے اپنی زندگی کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچا ہوتا ہے کہ میں بڑے ہو کر یہ بنوں گا۔ تو لیکن ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے جو سارے منصوبے ہیں، سارے جو ہم بناتے ہیں، وہ وہیں کے وہیں رہ جائیں گے اور یہ زندگی کا نظام ختم ہو جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کی جگہ نیا نظام قائم کرے گا۔ اسی دن کا نام آخرت ہے۔ آخرت کے دن پر سچے دل سے یقین رکھنا ایمان کا حصہ ہے، یعنی اگر آپ آخرت پر یقین نہیں رکھتے تو آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ آخرت کی زندگی کا تصور۔ اب آخرت کی زندگی کا ہمیں کیسے پتہ چلا کہ ایک دن ایسا ہونا ہی ہے؟ یہ ہمیں کون بتاتا ہے؟ کس سے پتہ چلتا ہے؟ ابھی آپ سوچیں ذرا کہ آپ کو لگتا ہے کہ ایک دن یہ چاند، سورج، ستارے، آسمان، یہ پہاڑ، کہ ہر چیز جو دنیا کی آپ کو نظر آ رہی ہے وہ ختم ہو جائے گی؟ جب ہم ایسا سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات بالکل نہیں آتی، ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ تو ہمیشہ رہیں گے، یہ کیسے ختم ہو سکتے ہیں؟ لیکن ایک دن کیا ہونا ہے؟ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک دن ایسا ہونا ہی ہے کہ دنیا کی ہر چیز ختم ہو جائے گی اور آخرت کا دن آ جائے گا۔ جس طرح دنیا کی موجودہ زندگی ایک حقیقت ہے، قرآن مجید کی روح سے آخرت کی زندگی بھی اسی طرح کی حقیقی زندگی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے۔ کبھی آپ سب بچے، آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ آخر اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا، یہ زندگی کیوں بنائی، یہ آخرت کیوں بنائی، یہ سارا نظام کیوں چلایا؟ تو انسان کو پیدا اس لیے کیا تاکہ وہ، اللہ تعالیٰ آپ کی آزمائش لینا چاہتا ہے کہ ہم میں سے
کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے، اس لیے ہم انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا۔ قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں زندگی اور موت کا یہی مقصد بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سب بچے یہ میرے ساتھ پڑھیں گے ایک ایک لفظ کا۔ یہ سورۃ الملک کی آیت نمبر 2 ہے۔ الذی، جس نے خلق پیدا کیا، کل موتا، موت کو، والحیات، اور زندگی کو۔ الذی، جس نے خلق پیدا کیا، کل موتا، موت کو، والحیات، اور زندگی کو، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، ایوکم، کہ تم میں سے کون، احسن، بہتر، عمل کرنے والا ہے، کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ وَهُوَ، وہ بڑا، والعزیز، زبردست، عزیز کا مطلب کیا ہے؟ زبردست، ذوالغفور، بخشنے والا ہے۔ اب یہ ایک ایک لفظ کا میں نے آپ کو مطلب بتایا ہے، ایسے ہی آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے، وہ بڑا زبردست، بڑا بخشنے والا ہے۔ جس طرح ہر انسان دنیا میں ایک خاص وقت تک زندہ رہتا ہے، اس کے بعد اسے موت آ جاتی ہے، اسی طرح اس ساری کائنات کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے۔ جب وہ پورا ہو جائے گا تو یہ کائنات ختم ہو جائے گی۔ اسی کا نام کیا ہے؟ قیامت ہے، جسے آخرت بھی کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، کلو من علیہا فان، اس زمین پر جو کچھ بھی ہے ختم ہونے والا ہے۔ قیامت کے بعد اللہ تعالیٰ انسانوں کو ان کی قبروں سے اٹھا کر میدان حشر میں جمع کرے گا اور تمام انسانوں کے اعمال کا حساب لے گا۔ جن لوگوں کے نیک اعمال زیادہ ہوں گے انہیں جزا کے طور پر یعنی انعام کے طور پر جنت عطا کی جائے گی، جہاں دنیا اور آخرت کی ہر نعمت میسر ہوگی اور کوئی دکھ اور غم نہیں ہوگا۔ آپ سب بچوں کو بھی بہت شوق ہوگا کہ آپ سب بھی جنت میں جائیں، آپ کو ہر دکھ اور غم سے دور رہیں اور آپ کو ہر خوشی ملے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ نیک اعمال زیادہ کرنے ہوں گے اپنے۔ جن لوگوں کے برے اعمال زیادہ ہوں گے انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، جو کہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو ہمیں جہنم سے بچنے کے لیے برے اعمال سے بچنا ہوگا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جیسے کہ آپ کہیں راستے سے گزر رہے ہوتے ہیں، راستے میں آپ کو نظر آتا ہے کہ فصلیں ہیں، مطلب کوئی ایک زمین ہے، وہاں پر جو فصل جو بیج آپ بوتے ہیں تو وہی آپ کاٹتے ہیں۔ ایک کسان، اب اسی طرح اس کی یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ دنیا کی مثال کھیت جیسی ہے۔ تو دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں جیسے راستے میں کہ دنیا کی مثال کھیت جیسی ہے۔ کھیت یعنی کہ آپ کہیں راستے سے گزرتے ہیں، ایسی زمین جہاں پر فصلیں بوئی جاتی ہیں، جہاں پر فصلیں ہوتی ہیں، جہاں سے ہم گندم کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں۔ تو کسان مطلب کسان جو کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے، کسان کھیت میں جو فصل بوتا ہے یعنی جو وہی کاٹتا ہے اور جتنی محنت کرتا ہے اسی قدر اچھی فصل حاصل کرتا ہے۔ یعنی ایسا تو نہیں ہوا کہ اگر ایسا نہیں ہوتا کہ وہ کھیت میں گندم کا بیج کاشت کرے اور اس سے چنے کی فصل حاصل ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جو بیج وہ بوئے گا کہ جس چیز کا اس نے بیج لگایا ہے اسی کی ہی اس کو فصل ملے گی۔ یہی مثال دنیا کی ہے۔ دنیا کی زندگی میں جو شخص نیک اعمال کرتا ہے وہ آخرت کی زندگی میں بہترین بدلہ حاصل کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی شخص کامیاب ہوگا۔ یعنی جو کام ہم دنیا میں کریں گے ہمیں اسی کا ہی بدلہ ملے گا۔ جس نے دنیا کی زندگی میں برے اعمال کیے اس کی مثال اس شخص جیسی ہے جو اپنے کھیت میں کڑوے کسیلے پھل کاشت کرتا ہے۔ آخرت کی زندگی میں ایسے شخص کو کڑوا پھل ہی حاصل ہوگا جس کا نام جہنم ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو ایک مختصر جملے میں بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یعنی ہمارے لیے ہمیں آخرت میں
وہی انعام ملے گا، وہی فصل ہمیں ملے گی جس کا ہم نے بیج بویا ہوگا۔ اگر ہم نے مطلب اچھی فصل، اچھے سے بیج لگایا، اچھے سے اس پہ محنت کی، اس کو ساتھ ساتھ پانی دیا، اس کی دیکھ بھال کی، تو ہمیں اچھی فصل مل جائے گی۔ اگر اس کے الٹ ہم نے غلط بیج لگایا، کوئی ایسا کڑوا بیج لگا لیا، یعنی کوئی اچھے کام نہیں کیے، تو اس کا بدلہ بھی پھر ہمیں اچھا نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا ہم سب کا فرض ہے کہ ہم دنیا کی زندگی میں نیک اعمال کریں تاکہ آخرت میں ہم جنت کی صورت میں اعلیٰ اور عمدہ بدلہ حاصل کر سکیں۔ اگر ہم نے دنیا کی زندگی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں بسر کی اور اسی پر راضی ہو گئے تو آخرت میں ہمیں کانٹوں کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ دنیا کی زندگی ہر انسان کے لیے اچھے عمل کرنے کا موقع ہوتی ہے۔ جو لوگ اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں انہیں آخرت میں حسرت اور ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو ہاں جی، سب بچوں کو یہ بات پتہ چل گئی ہے کہ ہمیں ہم جب صبح کو اٹھتے ہیں تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، یعنی ہماری زندگی کا ایک نیا دن شروع ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں پیارے بچوں کہ کیسے لوگ جو کل تک زندہ تھے آج وہ قبروں میں پڑے ہیں۔ ان کے پاس جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تھا وہ موقع ان کے پاس ختم ہو گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ماننے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے کا جو دنیا میں جب تک زندگی ہے تو یہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں، اپنے اعمال کو زیادہ سے زیادہ بہتر کر سکیں، نیک اعمال اکٹھے کر سکیں اور برے اعمال سے بچ سکیں۔ جیسے ہی زندگی ختم ہوتی ہے تو ہمارا ایک موقع تھا، ایک جو وقت تھا وہ بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر ہمارے پاس کیا بچتا ہے؟ حسرت اور ناکامی کے سوا کچھ بھی نہیں بچتا۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اس حسرت اور ناکامی سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنی زندگی کی قدر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو زندگی دی ہے اس کی قدر کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ اچھے عمل کرنے کی طرف کریں، مطلب اچھے سے اچھے اعمال آپ کیسے کر سکتے ہیں، کہاں سے کر سکتے ہیں، اس پر زیادہ سے زیادہ کام کریں اور اس وقت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، یعنی وہ کام کریں جو دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کی آخرت کو بھی سنوار دے۔ تو اب سب بچوں کے ذہن میں کبھی یہ سوال آیا ہے کہ ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو مطلب جب حساب لے گا تو اللہ تعالیٰ کو کیسے پتہ چلے گا کہ ہم نے مطلب دنیا میں کون سے کام کیے تھے، کیا کیا تھا، یہ سارا جو ریکارڈ ہے مطلب یہ کیسے پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ کو جب آخرت کے دن ہمارا حساب ہوگا؟ تو کرامن کاتبین، یہ کیا ہے؟ کرامن کاتبین۔ کرامن کاتبین سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد وہ ہم پڑھتے ہیں، یہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے کہ یہ دیکھیں آپ کو سامنے ترازو بھی رکھا گیا ہے۔ آخرت کے دن یہ اس ترازو سے مطلب ہم سے یہ پوچھا کیا کیا جائے گا آخرت کے دن؟ جیسے یہ ترازو ہے، ایک طرف یہاں پر نیک اعمال رکھ دیے جائیں گے اور دوسری طرف برے اعمال۔ اب جس کی نیکیاں زیادہ ہوگی اس کو کیا ملے گا اسٹوڈنٹس؟ یہ آپ کو پتہ ہوگا کیا ملے گا؟ ہاں جی، جہاں پر ہم سب جانا چاہتے ہیں، اگر ہماری نیکیاں زیادہ ہوگی تو ہمیں جنت ملے گی۔ تو جہاں پر ہم بالکل بھی جانا نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ وہاں پر کسی کو نہ لے کے جائے کہ اگر ہمارے برے اعمال زیادہ ہوں گے تو پھر ہمارا انجام کیا ہوگا؟ بہت برا، یعنی ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، جو بہت ہی بری جگہ ہے کہ قرآن پاک میں ایسی آیات ہیں کہ انسان ڈر جاتا ہے کہ کیسے اتنا گرم پانی جو ہے وہ انسان کے اوپر ڈالا جائے گا، اتنے سخت عذاب ہیں کہ انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں اس زندگی میں ذرا سا بچوں گرم پانی آپ کے جسم پہ گرتا ہے تو انسان درد سے ایسے چیخ اٹھتا ہے۔ ویسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کوئی مطلب کام کر رہے ہو، آپ پہ تھوڑا سا بھی گرم پانی گرا تو آپ چیخ اٹھتے ہو، اتنا زیادہ درد ہوتا ہے۔ تو وہ عذاب جو اتنا سخت ہے اس سے
بچنے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے بچوں؟ زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اکٹھے کرنے ہیں اور برے کاموں سے بچنا ہے۔ تو اب آتے ہیں ہم اس کے طرف۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اعمال کا حساب رکھنے کے لیے 2 فرشتے مقرر کر رکھے ہیں۔ ہاں جی، یہ پتہ ہے آپ کو کہ آپ کے کندھوں پر 2 فرشتے ہوتے ہیں، ان فرشتوں کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین۔ سب میرے ساتھ بولیں، ساتھ بولیں گے نا سب؟ کرامن، کیا لفظ ہے یہ؟ کرامن کاتبین۔ ان کو کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ 2 فرشتے ہیں جو ہمارے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں، یعنی معزز فرشتے۔ ایک فرشتہ انسان کے دائیں کندھے پر ہوتا ہے جو نیک اعمال لکھتا ہے، اور دوسرا انسان کے بائیں کندھے پر جو برے اعمال لکھتا ہے۔ یہ فرشتے ہر انسان کے اچھے اور برے عمل کو فوراً لکھ لیتے ہیں۔ ہم دیکھیں ہمارے کندھوں پہ یہ فرشتے موجود ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ ایسا ہوا ہے کہ کسی نے فرشتے کو دیکھا ہو؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہوا، کیونکہ یہ فرشتے ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن یہ ہمارا ہر کام، ہماری ہر سوچ، ہمارے ہر خیال کو لکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو حشر کے دن ہر انسان کے سامنے اس کا یہ اعمال نامہ پیش کیا جائے گا اور وہ اس سے انکار نہیں کر سکے گا۔ لہٰذا دنیا میں اس بات کا اسٹوڈنٹس آپ کو پتہ چل گیا کہ آپ دنیا میں چاہے کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہر چھوٹے سے چھوٹا کام، ہر بڑے سے بڑا کام، یہاں تک کہ آپ وہ کام کرنے کا ابھی سوچتے ہی ہیں تو اس عمل کو لکھ لیا جاتا ہے۔ یعنی وہ بات ابھی آپ کے ذہن میں ہوتی ہے، دل میں ہوتی ہے، تو اس آپ کی نیت کو، اس سوچ کو بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا دنیا میں اس بات کی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ انسان زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرے اور گناہوں کے کاموں سے بچ کر رہے، تاکہ آخرت میں اسے کامیابی حاصل ہو اور سزا کی بجائے وہ انعام و اکرام کا مستحق ٹھہرائے۔ یعنی ہم سب دوزخ سے بچ سکیں اور جنت کے حقدار بن جائیں۔ یہ دیکھیں، مستحق کا مطلب ہے حقدار بن جائیں گے، اور جنت کے اس انعام و اکرام کے حقدار ہم تب بھی بنیں گے جب ہمارے نیک اعمال زیادہ ہوں گے۔ تو آپ سب نے اپنی زندگی کا جائزہ لینا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے ہر کام کو جانتا ہے۔ اس نے دیکھے کیسے آپ کی نگرانی کے لیے فرشتے بھی مقرر کیے ہیں، یعنی آپ کا کوئی بھی کام اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتا۔ تو اپنے ہر کام کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو اور ہمارا جو نام ہے گڈ بک میں لکھنے کی بجائے وہ بیڈ بک میں لکھ دیا جائے۔ تو اس کے بعد ہم اس کا بک ورک کریں گے۔ یہ ہے ہمارا MCQs، یہ دیکھیں، یہ ہمارا ہے صفحہ نمبر 18 پر۔ دنیا کے لفظی معنی کیا ہے؟ جیسا کہ آپ نے سبق میں پڑھا، کیا معنی ہے؟ قریب۔ آخرت کے لفظی معنی کیا ہے؟ بعد میں آنے والی۔ انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، یعنی انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ آزمائش کے لیے۔ کرامن کاتبین سے مراد ہے، کرامن کاتبین سے کیا مراد ہے؟ 2 معزز فرشتے۔ جو لوگ دنیا میں عمل صالحہ کا موقع ضائع کر دیتے ہیں، یعنی نیک عمل کرنے کا موقع ضائع کر دیتے ہیں، انہیں آخرت میں سامنا کرنا پڑے گا۔ کس کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ ناکامی اور حسرت کا، یعنی ان کی زندگی ناکام ہو جاتی ہے اور وہ پھر آخرت میں حسرت سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کاش میں اچھے اعمال کر لیتا، کاش میں اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتا۔ تو یہ ان کے دل میں حسرت رہتی ہے کہ میں نے جو اپنی زندگی کا موقع تھا، وقت تھا، اس کو ضائع کر دیا۔ آئینہ عمل۔ آخرت کے امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو آپ سب اسٹوڈنٹس بھی اب چاہتے ہیں پیارے بچوں کہ آپ آخرت میں کامیاب ہو، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور آپ کو جنت میں، جو ایک بہت ہی خوبصورت اور پیاری جگہ ہے جس میں ہر نعمت ہوگی، دنیا کی جو جس چیز کا آپ کو دل کرے گا وہ چیز آپ کے سامنے حاضر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت اس جنت میں موجود ہے اور اتنے حسین جگہ ہے وہ۔
تو اگر آپ اس میں کامیابی کے لیے آپ کیا کام کریں گے ان کی آپ نے فہرست بنانی ہے، یعنی آپ نے ایسے لکھ لینا ہے نمبر 1 پر میں یہ کروں گا، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، ایسے کم از کم آپ کے 3، 4، 5 اتنے پوائنٹس آپ نے اپنی لکھ لینے ہیں کہ آپ نے آخرت کے امتحان میں کامیابی کے لیے آپ کیا کام کریں گے، کیسے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، کیسے آپ نیک عمل کر سکتے ہیں۔ تو یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ یہ آپ نے کام کرنا ہے، کم از کم اس کے 5 پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں۔ اس کے بعد اب ہم بک پہ ہی یہ سولو کریں گے۔ یہ آپ کی بک کا یہ والا کام ہے کہ آپ سے سوال پوچھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے، یہ آپ کی بک پہ اسی کا کام ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ہر چیز کو کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، نیچے لکھی گئی چیزوں کا مقصد بتائیں۔ یہ کام جو ہے یہ آپ کی بک کا ہی تھا، یعنی اسی بک پہ جیسے جو آپ کا لاسٹ کویسچن ہے وہی ہے جو آپ کی بک پہ پیج نمبر 19 پر یہ تحقیق کا جو کام ہے۔ تو اس میں ہم لکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا مقصد بنایا۔ ہوا کو کس لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے؟ ہوا ہمارے سانس لینے کے لیے، یعنی ہم جس میں سانس لیتے ہیں۔ پانی کو کیوں پیدا کیا، مطلب پانی کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں، اس پانی کی نعمت سے کیوں نوازا؟ پانی انسانوں اور جانوروں کو زندہ رکھنے کے لیے۔ بارش کیوں ہوتی ہے؟ بارش کا کیا مقصد ہے؟ بارش سے فصلیں پکتی ہیں، یعنی اگر بارش نہ ہو، پانی نہ ہو تو فصلیں حاصل نہیں ہوتی۔ جانور انسان کے فائدے کے لیے، جانوروں سے ہمیں کتنے فائدے حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم جانوروں سے گوشت بھی حاصل کرتے ہیں، دودھ بھی حاصل کرتے ہیں، تو یہ انسانوں کی خوراک کے لیے اور فائدے کے لیے۔ پودوں سے بھی ہم خوراک حاصل کرتے ہیں، پودوں سے بھی ہم کیا حاصل کرتے ہیں؟ خوراک۔ انسانوں کا کیا مقصد ہے؟ اپنی عبادت اور شکر کرنے کے لیے، یعنی انسانوں کو کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور شکر کرنے کے لیے، اور یہ دیکھنے کے لیے، اس آزمائش کے لیے کہ ہم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور کون برے عمل کرتا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں اسٹوڈینٹس کہ اس چیپٹر کو پڑھنے کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آئے گی، مطلب عملی زندگی میں آپ کو اس بات کا پتہ چلے گا کہ میرا ہر کام جو ہے وہ لکھا جا رہا ہے، اس کو نوٹ کیا جا رہا ہے، تو اس کا مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ تو اس لیے اسٹوڈینٹس آپ نے اس حساب کتاب کی ان پیپرز کی، یعنی آخرت کے امتحانات کی بھی تیاری جاری رکھنی ہے اور زیادہ سے زیادہ نیک اعمال اکٹھے کرنے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت عطا فرمائے اور دوزخ سے بچائے۔ اس کے بعد ہم اگلی ویڈیو میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔